یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، لوٹا ہے قضا نے اسے درویش مجاہد کو، ہے پیش سلام دل اور اشکوں کا نذرانہ، علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی، علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی، دل پہ ہے بہت بھاری تیرا یوں چلے جانا۔ یہ پوری عیدگاہ فل ہے، اس میں تقریباً 30,000 لوگوں کے گنجائش ہے، لیکن کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، شاید 40 سے 50,000 لوگ اندر ہیں۔ یہ تو اضافی مجمع ہے جو باہر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظرفعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہے۔ یہ وہاں کے مناظر ہیں، سامنے عیدگاہ گیٹ کھول دیا گیا ہے اور لوگ جنازے سے نکل رہے ہیں۔ 30 سال تک اور اس سے بھی زیادہ قرآن کریم کی تفسیر اور بخاری شریف دونوں چیزیں حضرت شہید رحمہ اللہ صحیح معنوں میں شیخ الحدیث و تفسیر تھے۔ یہ سامنے نظر آنے والا جامعہ انہی کا جامعہ ہے، جامعہ عربیہ احسن العلوم حضرت کا مدرسہ ہے، جس کی اس کے علاوہ 3-4 شاخیں ہیں۔ کراچی میں 4 بڑے مدارس کے محتمم سرپرست اعلیٰ اور بذات خود نمازیں پڑھانے والے اتنے بڑے نظام اور شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کے بعد انسان عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو نماز کی خدمت پر لگا دیتا ہے، لیکن حضرت شہید رحمہ اللہ نمازیں بھی خود پڑھاتے۔ آپ دیکھیے تا حد نظر آپ کو مجمع ہی مجمع اور انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ سامنے وہ سلسلہ ہے، یہ حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب تشریف لا رہے ہیں حضرت مفتی ظرفعلی صاحب کے جنازے میں۔ نہیں ہم منظور صاحب تو یہ گئے نا، یہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب۔ اچھا ویڈیو نہیں ٹھیک ہو گیا، یہ لائیو اور مسلسل مجمع اندر سے باہر آتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، جو دائیں طرف اور بائیں جانب چلتا چلا جا رہا ہے۔ مفتی ظرفعلی صاحب آخری 2-3 سالوں میں علیل تھے اور سانس کی نالیاں آکسیجن مسلسل لگا ہوا تھا۔ اس عالم اور اس حالت میں بھی بیٹھ کر پڑھاتے رہے، دارالحدیث میں پڑھایا، مسجد تشریف لے جاتے تھے، دورہ تفاسیر پڑھائے اور آن لائن بھی پڑھائے، ہر طرف یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور حضرت جو ہے بیماری کے عالم میں ہر سال اسی سردیوں کے دنوں میں دسمبر وغیرہ میں ہاسپٹل داخل ہو جاتے تھے، سانس کا مسئلہ بڑھ جاتا تھا، دمے کا مسئلہ تھا۔ اس سال بھی اسی کے مطابق حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے، لیکن وقت پورا ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی مقدر تھا، تو بس پھر یہ ہوا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ بعض جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا کے باعث ہوا، وہ بالکل غلط خبر ہے۔ وہ انتقال کرونا کے باعث نہیں ہوا، وہ دمے کا جو مرض تھا جو سردیوں میں شدت اختیار کر جاتا ہے، تو اسی مرض میں حضرت کا انتقال ہوا۔
اللہ تعالیٰ حضرت کو غریق رحمت فرمائے، پسماندگان لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ سامنے وہ ایمبولینس ہے جس میں حضرت کا جسد خاکی ہے، اور عیدگاہ پوری کی پوری بھری ہوئی ہے اور لوگوں کے نکلنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک مجمع سارا کا سارا اندر ہے۔